ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيد محمد والو. عزاداران شہید الشہداء ماہ محرم کی مجالس میں سے ایک اور مجلس کی توفیق پروردگار نے آپ کے درمیان میں دی ہے. ماہ محرم کی ان مجالس کا مقصد معرفت امام ہے، کیونکہ جس نے امام کو پہچانا تھا کربلا میں وہی امام تک پہنچا ہے، اور جو امام تک پہنچا وہی کامیاب ہوا. آج ہم اگر اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس میں مکتب میں یا آئیڈیالوجی میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم امام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے. اور اس پہنچنے کے لیے ہمیں جہاں امام کی معرفت کی ضرورت ہے وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں جو امام تک نہیں جانے دے رہی. یعنی دونوں چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون ہے جو آپ کو کھینچتا ہے. انسان اپنی زندگی میں نیت رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کام کرنے کی، لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت سارے کاموں کو انجام نہیں دے پاتا. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا پڑھے، محنت کرے اور پھر کامیاب ہو ظاہری طور پر، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ اپنی کتابوں کو، اپنے پرابلمس کو سولو کر نہیں پاتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ محکم نہیں ہے، یا اگر اس نے ارادہ کیا ہے تو اس ارادے کو کمپائل کرنے کے لیے، اس کو زندگی میں پریکٹیکل کرنے کے لیے اس نے پلاننگ نہیں کی، صرف ارادہ ہی ہے. تو ظاہر ہے صرف ارادہ ٹھیک ہے، ارادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ارادہ موو کرتا ہے، لیکن آگے پلاننگ بہت ضروری ہے کہ میں کس طرح کروں یہ کام کو. اسی لیے اپنی زندگی کے اندر انسان کو عہد کرنا پڑتا ہے، وعدہ وفا کرنے کے لیے عہد کرنا پڑتا ہے. جب آپ عہد کریں گے تبھی پھر کوئی چیز آپ کو موو کرے گی کہ آپ اس عہد کی وفا کریں. اور ہم جو مجالس میں آتے ہیں ہم اس لیے آتے ہیں کہ وہ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے شخص جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا، امام سے کہا کہ مولا مجھے دین کا خلاصہ بتا دیں، یہ جو دین ہے اس کا ایک خلاصہ بتا دیں کہ کون سی چیز ہے، ایسا خلاصہ بتا دیں کہ میں اس پہ عمل کروں.
تو امام نے اسے 3 چیزیں تعلیم فرمائی. پہلی چیز امام نے کہا کہ اپنے عہد کو وفا کرو. جو تم نے عہد کیا ہے، جس سے تم عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اس کو وفا کرو. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کہا کہ قول الحق، حق بات کہو، ہمیشہ حق بات کہو. تو میں اس کو بعد میں تھوڑا سا کھولوں گا آپ کے لیے. تیسری چیز حکم بالعدل، یعنی اگر کسی چیز کا حکم کرو تو عدالت کے ساتھ کرو. یہ امام نے خلاصہ کر دیا. اب آپ بولے 3 چیزیں تھیں، لیکن اب آپ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. جس سے عہد کیا ہے، قرآن کہتا ہے اوفو بعہدکم، جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، ان کو وفا کرو. پروردگار نے باقی نبیوں کی جو قومیں تھیں ان سے عہد لیے تھے. کس کس نے ان عہدوں کو نبھایا؟ کو ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کے بہرحال آج کل وہ کووڈ کی وجہ سے مریض ہے، خدا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ عہد جو ہے وہ 4 قسم کا ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. پہلا عہد خدا کے ساتھ ہے. انسان خدا کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اسے پورا. اب خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، تو بندہ کیا کرے گا؟ بندگی کرے گا، عبادت کرے گا. خدا میں یہ نہیں کروں گا، خدا میں. ہم کرتے بھی تو ہیں خدا سے عہد. غلطی ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ معافیاں مانگتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں. مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. ہمارے وعدے ویسے بھی وفا نہیں ہوتے. تو ہم اس عہد کو نبھائیں. جبکہ قرآن اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ جو تم نے خدا کے ساتھ عہد و پیما باندھا ہے اسے پورا کرو. عہد سے بڑھ کر ایک اور لیول ہے جسے قرآن میثاق کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ، کہ ہم نے میثاق لیا. کس سے؟ بنی اسرائیل سے لیا. بہت سی جگہوں پہ لیا ان سے. قوموں میں اگر آپ قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر کو بھی پڑھیں. کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں؟ کب پڑھیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے؟ بوڑھاپے میں پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے؟ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اچھا میں تو کیونکہ مولانا ہوں، مجلس پڑھنی ہے، مجبوری ہے، نہیں پڑھوں گا تو بیان کیا کروں گا، مجھے تو پڑھنی پڑتی ہے. یعنی سمجھ لیں میں تو اللہ نے مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا ہے بھائی چارہ نہیں ہے پڑھنے کے علاوہ. اب کیا کریں؟ شروع میں بھی جب میں حوضے میں گیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ میں نے کہا وہاں ٹائم نہیں ملتا تھا کتابیں پڑھنے کا. حوضے میں آ گئے، شاید 4 کتابیں پڑھ ہی لیں گے آدمی، پڑھنے ہی آئے. تو ہم تو چلیں اسی مجبوری میں اللہ نے بہرحال کر دیا. لیکن آپ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کب پڑھیں گے قرآن، اور پھر اس کو ظاہر عربی ہماری بہت اچھی نہیں ہے سب کی، تو اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کب پڑھیں؟ مگر قرآن نور نہیں ہے، مگر قرآن کلام الہی نہیں ہے، مگر قرآن جاوداں معجزہ نہیں ہے. مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. جس نے ان دونوں کو تھاما وہ پہنچ جائے گا. رسول خدا کا فرمان ہے، حدیث ثقلین مشہور ہے. حدیث ثقلین کہ 2 چیزیں دے رہا ہوں، ان دونوں کو تھامو تو مجھے حوض کوثر پہ ملنا. یعنی اگر حوض کوثر تک جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں. قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت قرآن کو بیان کر رہے ہیں. خود ابن عباس سے کہا تھا نا کہ کیا آپ حضرت علی کی شان بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کیا تھا؟ میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ بھائی قرآن یہی تو ہے، مطلب اور کیا کریں گے آپ؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو قرآن جس کو سمجھ میں آئے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کیا ہے. عزیزان محترم، اصل مفسر یہی ہیں، اصل یہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے. وقت بہرحال ہمیشہ کی طرح محدود ہی ہے، تو اب ظاہر ہے کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں. پروردگار قرآن میں جب واقعات کو بیان کر رہا ہے قوموں کے، تو اس کے پیچھے عبرت ہے. اس لیے نہیں کہ آپ پڑھیں اور گزر جائیں،
بنی اسرائیل سے پروردگار نے میثاق لیا، بہت سارے میثاق ہیں، ایک وہ بھی ہے کہ ان سے کہا کہ فلانے فلانے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن مچھلیاں آتی اسی دن تھیں۔ اب اللہ نے کہا میثاق لیا نبھاؤ، لیکن نہیں کر پاتے تھے، نہیں کر پائے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ خدا عہد کو جو خدا سے کیا گیا ہے، خدا خود مدد کرتا ہے اگر آپ اس کی طرف بڑھیں۔ قرآن کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو انہوں نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ کچھ کر چکے ہیں، کچھ کریں گے، اور خدا اپنے وعدے سے جو ہے وہ تخلف نہیں کرتا۔ اب خدا نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں خدا نے قرآن میں کہ یہ کہ اگر تم یہ کرو تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، اگر تم کم پہ صبر کر جاؤ تو میں بھی تمہارے کم عمل کو قبول کر لوں گا۔ تم اگر کم پہ اکتفا کر جاؤ جو تمہیں خدا نے دیا ہے تو میں بھی تمہارے کم عمل پر تمہیں اجر دے دوں گا۔ عزیزان محترم، خوب یہ ایک عہد خدا کے ساتھ۔ دوسرا عہد پیغمبر اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ ہے۔ خوب یہ بھی لوگوں نے عہد کیا پیغمبر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جنگ احد کے اندر کچھ لوگ آئے جو جنگ بدر میں نہیں آ پائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم وہاں نہیں آ پائے، ہم آپ کے ساتھ آئیں۔ لوگ آئے، تشریف لائے، لوگوں نے شہید بھی ہوئے۔ اس طرح رسول کے ساتھ بہت سارے اور عہد و پیما چلتے رہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگوں نے عہد کیا اپنے دور کے اندر اور اس عہدوں کو نبھایا ہے۔ امام نے بھی جس کے ساتھ عہد کیا اس کو وفا کیا، اور جس نے ائمہ کے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ امام جب مدینہ سے خراسان کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں نشاپور اترے، اور نشاپور میں امام نے جو ہے وہ کسی سے کہا کہ کوئی ہے جو محاسن کو درست کر سکے، تو ایک شخص تھا، وہ آیا تو امام نے پہلے اس سے پوچھا کہ تمہاری اجرت کتنی ہوگی، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام کے قانون کے مطابق، شریعت مطابق آپ کسی سے کوئی معاملہ طے کریں تو پہلے اس سے اس کے اجرت، اس کے پیسے پوچھ لیں۔ ہم تو کرانے کے بعد اتنے مانگ رہے ہو، اتنے تو نہیں بنتے بھائی، یہی دیں گے۔ اب وہ بیچارے سے کام تو کرا لیو، بیچارہ کیا دے گا؟ ہمارا تو روٹین یہی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے پہلے طے کرو، پہلے طے کرو۔ امام اس سے کہہ رہے ہیں تمہاری اجرت کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مولا میرے لیے تو خود یہ سب سے بڑی اجرت ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ پھر بھی امام نے اس کو بہرحال کہا کہ اس نے کہا، مختلف روایتیں، ایک میں یہ کہ امام نے اس سے وہ پتھر مانگا جس پہ وہ اپنا جو ہے وہ چاقو تیز کرتا تھا، امام نے اس کو اعجاز امامت سے سونے کا بنا دیا۔ اس نے کہا مولا اسے واپس پتھر بنا دے۔ کہا مجھے کچھ اور چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا جب میرا آخری وقت ہو نا مولا تب تشریف لے آئیے گا۔ جو معرفت ہو، یہ معرفت ہے۔ کہ بعض اوقات لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ کچھ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ اس کو مانگ لو جس کی پوری کائنات ہے، سب کچھ ویسے ہی تمہارا ہو جائے گا۔ تو یہ کربلا سمجھاتی ہے کہ کہا جنت بھی تمہاری، یہ بھی تمہارا، وہ بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا۔ کہا نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سب کچھ ہے۔ وقت گزر گیا، امام ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے تھوڑی دیر کے لیے مرخصی اٹھے وہاں سے، کہا کہ گئے، واپس آئے۔ کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا جو اس سے عہد کیا تھا اس کا آخری وقت آ گیا تھا، اسے نبھانے گیا تھا۔ کتنا خوش قسمت ہے شخص کہ جو امام سے ایسا معاملہ انجام دے، ایسا معاملہ۔ استاد سے طالب کہہ رہے کہ میں جہاں مجلس پڑھتا تھا وہاں پر ایک شخص تھا جو ساری زندگی مسجد میں امام بارگاہ میں خدمت کرتا تھا، چائے پلاتا تھا ساری زندگی، کئی اچھی خاصی اس کی عمر ہو گئی تھی، جیسے یہاں بھی ادھر لوگ کام کرتے ہوں گے۔
کہتا ہے ایک دن اس کے بچے دوڑتے ہوئے آئے, کہا کہ بابا کی حالت خراب ہے, بالکل لگتا ہے کہ آخری وقت آ گیا, آپ جلدی آئیے. کہا میں جلدی سے پہنچا, دیکھا کہ حالت احزار میں, یعنی بس اب روح نکلنے والی ہے. تو میں نے جلدی جلدی اس کو تلقین پڑھانا شروع کر دی, کلمہ پڑھایا کہ یہ کلمہ آخری وقت میں پڑھ لے. کلمہ آخری وقت میں نصیب ہونا بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. زبان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ بولے. کیوں؟ کیونکہ شیطان آخری وقت تک دھوکہ دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کل جو بڑے بڑے علماء ہیں, اولیاء ہیں, ان کی دعائیں کیا ہیں؟ خاتمہ بخیر ہو, حق پہ موت آئے. کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا کہ آخری وقت میں کیا دھوکہ دے جائے شیطان. وہ دیتا ہے آخری وقت میں آ کے, وہ کہتا ہے یہ لو پانی پلا دوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, بچ جاؤ گے. انسان اگر ایمان محکم نہ ہو تو متزلزل ہو جاتا ہے اس وقت. اس کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھو, محمد رسول اللہ پڑھو, ولایت کے لیے گواہی دو. یہ چپ کہہ رہا کہ کیا کر رہے ہو, ساری زندگی تم نے اتنی محنت کی, ساری زندگی تم نے اتنا کام, اب وقت آیا تم کیوں نہیں نام لے رہے؟ نہیں بول رہا. پریشان ہو گئے بچے, یہ خود مولانا پریشان ہو گئے, بہت زیادہ بولا کہ کھولو اپنی زبان کھولو. تو ایک دم اٹھا, اس نے بولا کہ جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے وہ خود آئیں گے تو بولوں گا. جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے. کہا ہم پریشان. کہا تھوڑی دیر میں, کیونکہ کردستان کا رہنے والا تھا تو مادری زبان ترک تھی. کہا ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک دم احترام میں کھڑا ہوا اور کہا کہ خوش آمدید میرے مولا حسین. یعنی یہ ہے عہد کہ زندگی ان کے لیے گزاری, آخری وقت میں بھی انہی کا انتظار ہے. خوب یہ عہد و پیما کرنا پڑتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اپنے اس وقت میں کہ جب امام کے اوپر یہ آیا, امام نے خط لکھے, خط کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی. کہیں پر راستے میں جب جا رہے تھے تو کہیں جو ہے وہ امام نے اپنے خطبوں کے اندر لوگوں کو بلایا, کہیں کسی قاصد کو بھیجا. ہر طریقے سے امام نے لوگوں کو دعوت دی. ایک ہوتا ہے کہ شخص آپ کو, آج کل کا دور ایسا ہے, مثال آج کے دور کی دینی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے کوئی گھر پہ آئے, یا اس سے پہلے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دے. اب تو شادی کے کارڈ بھی پرنٹ نہیں ہوتے, واٹس ایپ چلے جاتے ہیں. خرچہ ختم ہو گیا ہے, واٹس ایپ چلے گا. لیکن وہ شخص جس کے بیٹے کی شادی, اگر وہ خود آپ کے دروازے پہ آئے تو کتنی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے نا, کہ پہلے تو ایسی بھیجتی تھا, آپ خود آ گئے ہیں, یعنی چیز کی اہمیت بڑھ گئی. امام نے خود خط لکھے بلانے کے لیے لوگ, آسان نہیں تھا. خواص لوگوں کو, اور کئی لوگوں کو امام نے خود دعوت دی, آؤ آؤ. خود راستے میں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, شخص جو کہ ایسا ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم خوارج میں سے ہو, تم میرے بابا کے مقابلے میں آئے ہو, سب کچھ آئے ہو, لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, اگر میرے پاس آ جاؤ تو میں رسول خدا سے تمہیں شفاعت دلواؤں گا. لیکن اس نے کہا یہ لیجئے, یہ لیجئے, یہ لیجئے. امام نے کہا یہ چیزیں تو بازار میں مل جاتی ہیں, تلوار بازار میں مل جاتی ہے, گھوڑا بازار مل جاتا ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تم چاہیے. زہر ابن کین اپنا قاصد بھیجا, بیٹے کو بھیجا, لوگ آئے, آخری وقت تک آئے. وہاب ابن کلبی کرسچن ہے, مسیح ہے, 17 دن ہوئے ہیں شادی کو, 17 دن ہوئے شادی کو. امام نے بھی ایسے ہیروں کو جمع کیا قیامت تک, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے جاؤں, میری مثال کیسے. 17 دن ہوئے شادی کو, مسیح ہے, کرسچن ہے, لیکن جب ملا مسلمان ہو گیا, شہید ہو گیا امام کے لیے. ایک اور شخص کہ جس کا باپ سامنے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, بیٹا مولا کی خدمت گیا, مولا مجھے بھی اجازت دیں. کہا تمہارے باپ نے قربانی دی ہے, تم ایک ہی بیٹے ہو. کہا نہیں, میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے, جاؤ تم بھی جا کے شہید ہو. کیسا عہد کیا ہوا تھا لوگوں نے. وہاب کی ماں کے لیے تو سر واپس دیا گیا, سر
قلم کر کے واپس دیا. کیا عظیم ماں تھی. سر کو دشمن کی طرف پھینکا. کیا کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کس جگہ، یہ کون سی وادی ہے؟ امام مولا آپ کے اندر کیا ہے ایسا، کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے تو یہ کہا گیا کہ یاد کرو، ہر وقت کربلا کو یاد کرو. یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما. جب بھی تمہیں کربلا والے یاد آئیں یہ عبارت کہو، کیوں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. جب تک آپ یاد نہیں کریں گے جب تک آپ اس وادی میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ عہد جو امام کے ساتھ کرنا ہے ظاہر ہے اس کے لیے وہ انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ہم ہر روز صبح میں نے اس لیے ہم بولا ہے کہ آپ ناراض نہ ہو. ہم ہر روز صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ امام سے عہد ہے نا، وعدہ ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ہر روز عہد کرتے ہیں. دعا عہد کیا ہے؟ وہ روز ہے کہ ہمیں قرار دیں اپنے ان میں سے. میں مر بھی جاؤں تو مولا میں قبر سے اٹھوں، تلوار لے کر اٹھوں. اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ. کیا یہ عہد ہے ہماری زندگیوں میں روز؟ پھر کیسے پہنچیں گے ہم کربلا جب آج ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ نہیں ہے اس عہد کو کرنے کے لیے؟ کیسے پہنچیں گے امام کے پاس؟ کیسے جائیں گے کربلا؟ عہد ہے، یہ ضروری کرنا ہے، یہ خدا کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ. پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ بہت مہم ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کا خلاصہ، جو عہد کرو اسے پورا کرو. کیا ہم اپنی زبان میں سچے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ نہیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ یہ صفات ہمارے اندر پائے؟ کیا ہم حق کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں نا قول الحق، حق بات کہو. کیا ہم حق کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. حق کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، انجمن ناراض ہو جائے گی، ٹرسٹ ناراض ہو جائے گی، پبلک ناراض ہو جائے گی. سب سے زیادہ مولانا کو ٹینشن ہوتی ہے، زیادہ حق بولے گا تو اگلی دفعہ مجلس میں نہیں بلائیں گے. اب آدمی بھی گھبراتا ہے کہ بولیں کیا کریں. لیکن کیا ہم لوگوں سے گھبرا رہے ہیں یا اللہ سے؟ جب خدا سے عہد کر لیا تو پھر حق تو کہنا پڑے گا. اب اس حق کو کہنے کی قیمت کچھ بھی دینی پڑے گی آپ کو، اور لوگوں نے دی ہے. حق کی قیمت دی ہے، دینی پڑے گی. زبان کٹے گی، کٹے گی. حضرت میثم تمار کہ جب آخری وقت میں مولا کی خدمت میں پہنچے تو مولا نے کیا کہا؟ میثم وقت آئے گا، نیزے گھوپے جائیں گے، زبان کاٹ دی جائے گی. حضرت میثم نے یہ نہیں پوچھا کب، کیسے، کیوں، کیا، صرف ایک بات، مولا میں حق پہ ہوں گا. کہاں میثم حق پہ ہو؟ کہاں؟ اسی درخت کو جس پہ لٹکانا تھا پانی دیتے رہے. کون حق ہے؟ کٹتی ہے کٹے. کتنی خوش قسمت زبان ہے جو علی کے ذکر کی وجہ سے کٹ رہی ہے. کتنی خوش قسمت زبان ہے. خوف نکل جاتا ہے جب امام کی وادی میں انسان آتا ہے. خوف ختم کرنا ہے عزیزان محترم. قرآن اسی طرف تو ہمیں اشارہ کر رہا ہے. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی حزن نہیں ہوتا. خوف کا تعلق آئندہ سے ہے، فیوچر سے. حزن گزشتہ، غم یہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ رہ گیا. یہ غمگین نہیں ہوتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے.
انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا تو سمٹ جائے گی ایک لمحے کے اندر، لیکن جو اپنے عہد و پیما کو نبھا گیا وہی روشن رہے گا۔ آپ کے سامنے کربلا والوں کی مثال ہے، آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں، کیسا عہد کیا انہوں نے اپنے مولا کے ساتھ۔ بس ایسے ہی جوان کی ضرورت ہے، ایسا ہی شخص چاہیے۔ مقدر سردبیلی جو بہرحال اپنے بہت بڑے عالم دین شخص جو بیان کرتا ہے کہ میں رات کو دیکھا کہ میں نے مقدر سردبیلی اچانک سے جا رہے ہیں مولا کے حرم کی طرف نجف میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے حرم کا دروازہ بند ہوتا تھا رات کو، اب کھلتے ہیں۔ کہا جیسے وہ قریب گیا دروازہ کھل گیا خود، میں دیکھا یہ اندر گئے، کچھ آوازیں آئیں، کچھ باتیں آئیں، باہر آئے، پھر میں نے دیکھا کہ یہ گئے مسجد کوفہ کے۔ واقعہ طولانی ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، میں اس کا کچھ اور حصہ آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا ہے۔ مسجد کوفہ میں گئے، وہاں دیکھا ایک نور ہے، روشنی ہے، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے واپس آ رہے تھے مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے سہلا کی طرف سے لے کے نجف کی طرف، تو پیچھے پیچھے مجھے کھانسی آ گئی، اب یہ پیچھے پیچھے ہے، مجھے کھانسی آئی تو رک گئے، انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا تم کب سے میرے پیچھے ہو؟ میں شرمندہ ہوا، کہا کہ میں آپ کو دیکھا، آپ دروازہ کھل گیا، پتہ نہیں کس سے باتیں کی۔ مقدس سردبیلی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ بات نہیں بتانا کسی کو۔ کہا کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں اور جواب لے کے آتا ہوں، لیکن آج جب میں مولا کی خدمت میں گیا تو مجھے مولا نے کہا کہ ہمارا آخری فرزند کوفہ میں ہے، تو آج میں پھر آخری امام کی خدمت میں پہنچا اور مسئلے کا جواب لے کر جا رہا تھا۔ اب یہ ایک شخص اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اپنی مشکل مولا گفتگو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پھر آخری امام سے ایک شخص کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں ان کی والدہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایسا فرزند کیسے پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، میری نگاہوں نے کبھی حرام نہیں کیا، یعنی نامحرم کو، اور میں نے ہمیشہ باوضو ہو کے اسے دودھ پلایا ہے، شبہ بھی ہونا جس پر میں نے وہ بھی نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں ان کے جو والد تھے وہ بھی عالم دین تھے، جب وہ طالب علم تھے، جوان تھے، اتنا حلال حرام کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے کسی جگہ، تھک گئے، دن کا ٹائم، اٹھے تو بھوک لگی، دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے نہر کا، اس پہ سیب تھا، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا جو بہتا ہوا آ رہا تھا، جب تک اس سے میں حلالیت یعنی اجازت نہیں لوں گا، یہ تو حرام ہے میرے اوپر۔ اس پانی کا پیچھا کرتے رہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، جاتے جاتے ایک باغ میں پہنچے کہ باغ درخت کے اندر سے یہ پانی سیب کے درخت سے آ رہا۔ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ ایسے ایسے سیب آپ کا ہی گرا ہوگا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرو۔ کہا میری بیٹی جو ہے وہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اور اس کا بدن بھی شل ہے، لیکن اتنے حلال کے قائل تھے، انہوں نے اس شرط کو قبول کیا، اس کو قبول کیا۔ جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، کمرے میں گئے، جیسے داخل ہوئے تو خاتون نے ان کو سلام کیا، یہ پریشان ہو گئے، یہ تو بول رہی ہے۔ تو والد آئے، کہا یہ تو بول رہی ہے، کہتا ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ تم اتنے متقی پرہیزگار ہو، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن جو میں نے کہا میں نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ یہ یعنی گونگی، یعنی بولی نہیں، یعنی اس نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، یہ بہری، اس نے کبھی نامحرم یا کوئی آواز نہیں سنی ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، یہ پاک صاف۔
اب ظاہر ہے پھر اسی بطن سے تو پیدا ہوتے ہیں، پھر مقدس سے اردب علی عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد۔ ہم بھی جو محرم میں آئے ہیں، ہم بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال میں ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم زندگی میں، لیکن ہمیں یہ موقع ملتا ہے عزیزان محترم کہ ہم امام سے عہد کریں کہ ہم اب یہ غلط کام نہیں کریں گے، جو ہو گیا ہو گیا، انسان ہے، انسان دیکھیں سب سے پہلے ہی انسان پشیمان ہونا ضروری ہے، اس کو پہلے وہ پشیمان تو ہو، شرمندہ تو ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اب جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے، تو وہ استغفار کیسے کرے گا؟ جو شرمندہ ہوگا وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہ ولایت کا دروازہ ہے، اس لیے کچھ ہو گیا آ جاؤ، کھلا ہوا ہے۔ اب جب تم آ گئے تو پھر امان میں آ گئے، لیکن اب غلطی نہیں کرنی۔ کیوں؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ جتنا آپ قریب آتے جائیں گے امتحان بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا واپسی سخت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، رائٹ پہ جو لین ہوگی وہ آہستہ گاڑی کے لیے ہوگی، لیکن جو بالکل لیفٹ پر ہے وہ فاسٹ ٹریک ہے۔ یہاں گاڑی سب سے جس کو تیز چلانی ہے اس پہ چلائے گا، جو 20 30 40 سپیڈ ہے وہ یہاں نہیں چلائے، کیوں؟ اس کے لیے پیچھے ہے، ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس لائن میں، اس رو میں تیزی بھی بہت ہے، پہنچتا بھی بہت جلدی ہے، لیکن ذرا سی غلطی جان لیوا حادثہ ہے۔ 20 کی سپیڈ پہ حادثہ ہو جائے، بچنے کے چانس ہیں، 120 کی سپیڈ میں بچنے کے چانس کم ہے۔ بس یہ جو عہد کر لیا، پھر اگر کوئی غلطی ہوئی تو بس پھر نقصان زیادہ ہے۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ طالب علم کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نامحرم پر میری نگاہ پڑی، اور اس نے میری نگاہ کو کھینچ لیا، اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تصویر ظاہر ہے فریم میں آ جاتی ہے۔ ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت تو خراب نہیں تھی، میں دیکھ رہا تھا، تصویر تو آ گئی نا ذہن میں، تو اب رکیے گا، آج اس تصویر کو میں آپ کی صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ تصویر تو آ گئی، اب وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن اسی میں جذب ہو گیا۔ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا۔ استاد کون ہے؟ استاد وہ ہے کہ جو باطن کو دیکھ لیتا ہے۔ لوگ اپنے باطن کو دکھانے آتے تھے کہ میرے اندر گڑبڑ کیا ہے۔ کہتا میں جیسے استاد کے پاس گیا، میں نے استاد سے کہا کہ میری طرف میرا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، تمہارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے۔ یعنی ایک نگاہ 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، ایک نگاہ۔ ہاں فرق نہیں پڑتا کیا ہے، یوٹیوب، فیس بک، نیٹ فلکس، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں نماز پڑھی عبادت کی، یہاں نگاہ پڑی، نور چلا گیا، نور چلا گیا، ظلمت آ گئی۔ اور بعض اوقات ایسی ظلمت آتی ہے کہ عبادت کو بھی کھا جاتی ہے، تاریکی میں لے جاتی، نہیں ہٹتی۔ اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ ذہن میں بس گئی، کہا کہ جب تک یہ تمہارے اندر ہو رہا تھا میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بہت شرمندہ ہوا، سجدے میں گیا، گریا کرتا رہا، خدا غلطی ہو گئی، خدا معاف کر دے۔ متصل ہوا حضرت سیدہ سے، کہا بی بی میری عزت آپ کے حوالے ہے، بچا لے مجھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
ایک نے کہا. بی بی نے لطف کیا, نکال دیا باہر. پھر استاد کے پاس گیا, کہاں اب چلی گئی ہے وہ تمہارے اندر سے. ہم صبح شام کیا کر رہے ہیں؟ تو سسٹم ایسا ہی ہے نا. آپ اچھا کام بھی کریں گے آپ کو آئے گا. کیسے اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم؟ مجلس سنتے ہیں, گریا کرتے ہیں, نور آتا ہے, نورانی ہو جاتا ہوں, پھر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, گیا, پھر گیا. پھر بھی خدا لطیف ہے, کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, موقع دیتا ہے, آؤ, پھر جاؤ, پھر آؤ, پھر جاؤ, پھر آؤ, پھر. لیکن یہ نہ ہو کسی آنے جانے کے راستے میں اگر روح نکل گئی نا, پھر نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا اگر روح کب نکل جائے. وہی حالت برزخ میں ہوگی. یا تو کوئی اب ہر کسی کے پاس تو ایسا استاد بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھے, نفوس کے اندر داخل ہو جائے, نفسوں میں داخل ہو جائے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف پہنچا, پہلی دفعہ نجف گیا, نجف میں استاد کو ڈھونڈ رہا تھا, ابھی نئے نئے آئے تھے, استاد کے لیے گریا باری امام کے. تو کہتا میں حرم کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. یعنی میں آپ کو بتایا نا کہ استاد کسے کہتے ہیں, کیسا ہوتا ہے استاد, لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو صحیح سالم دیکھا ہے اس کو میں نے کچھ دن پہلے حرم کے اندر, اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جو وہاں بیچ رہا تھا نا سامان, حرم کے باہر جو بیچ رہے ہوتے ہیں, اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی بیچنے والے نے. یہ ہے نجف. نجف کی فضا میں سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ حمام جانتا ہے کیا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوگا خطبہ حمام کسے کہتے ہیں. وہ خطبہ المتقین کے نام سے مشہور ہے. وہ حمام اس شخص تھا کہ جو امام کے پاس آیا تھا, متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں. جب مولا نے صفات بتائیں تو سنا اور مر گیا, وہیں ختم ہو گیا. تو اس بیچنے والے نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی, کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جہاں درس ایسا ہے کہ ہڈیوں کو لرزا دیتا ہے, کچھ دیر تک یہ لنگڑاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں. کس کے در سے آ رہا ہے؟ کہا ملا حسین کلی ہمدانی کے در سے آ رہا. ملا حسین کلی ہمدانی کہ جس نے 300 ولیوں کو بنایا. طالب علم نہیں بنائے, شاگرد نہیں بنائے, ولی 300 ولی بنائے. جس میں جواد ملکی تبریزی, احمد کربلائی, شیخ محمد بہاری ہمدانی, ایسی شخصیتیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. تو آیت اللہ قاضی پریشان ہو گئے. نفوذ کرتے ہیں انفاس میں, نفس میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں استاد, نکال لیتے ہیں باہر. کیونکہ ہم اس وادی میں کبھی آئے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے, کون سی وادی ہے یہ, کب ہم اس میں داخل ہوں گے عزیزان محترم. خب یہ ہے عہد و پیما. جس نے عہد و پیما کیا ہے وہ پہنچے گا. ایک عہد پیما جو کہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے, وہ امام کا اور خدا کا عہد ہے جو کہ انہوں نے آپس میں, امام نے اپنے خدا سے عہد کیا. امام نے کربلا میں اس عہد کو نبھایا. جا کے عہد تھا, میں دین کی خاطر کروں گا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. مولا کائنات نے عہد کیا دین کی خاطر. لوگ کہتے ہیں مولا خاموش رہے, وہ دین کی خاطر تھا, خاموش رہے. اس لیے تو مولا نے آخری وقت میں کہا فزتو برب الکعبہ, میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کیا تھی؟ عہد پورا کیا. امام حسین علیہ السلام نے عہد کو جو خدا کے ساتھ کیا. یا ایت النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والے نفس, ارجعی الی ربک,
کیا مقام ہے عزیزان محترم، ہم دیکھ نہیں سکتے. وقت بہرحال بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا. اس کو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. پلٹنا ضروری ہے. پلٹ آئیے. توبہ پلٹنا ہے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹنا ہے، واپس آ جاؤ. غلط چلے گئے، واپس آ جاؤ. اسی طرح کربلا میں بھی ایک شخص پلٹا ہے. وہ شخص کہ جس نے خود امام کا راستہ روکا. امام کا راستہ روکا. امام ایک مقام پہ دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. لشکر تھا، پیاسا تھا لشکر. امام پچھلے مقام سے پانی اتنا لے کے آئے تھے، ہزاروں کے لشکر کو سیراب کیا، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. جب جانے لگے تو بس حر نے فرس پہ ہاتھ رکھ لیا، امام کو جانے نہیں دے رہا. بڑا سخت کام تھا یہ. امام کے مقابلے میں آیا، امام کو روکا. امام نے ایک جملہ ادا کیا. کیا کہا؟ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اور تیری ماں تیرے لیے ماتم کرے. کیا ہے؟ امام نے اس جملے کو حر کی تحقیر کے لیے بیان کیا؟ نہیں. امام ہادی ہے، امام ہدایت دینے والا ہے. امام جانتے تھے کہ اس کو کہاں سے بیدار کرنا ہے. امام نے بیدار کیا. کہاں سے بیدار کیا؟ کس جگہ سے بیدار کیا؟ ہاں عزاداران محترم، وہ در سیدہ ہے. یہ ایسا دروازہ ہے جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس در کو چھوڑ دیا وہ ناکام. امام نے حر کو اسی در کی دعوت دی. کیا کہا حر نے؟ کہا اگر کوئی اور عرب کا شخص یہ کہتا تو میں اسے جواب دیتا، مگر میں آپ کی والدہ کے احترام میں. اللہ، یعنی یہ معرفت حر کے پاس تھی. بس یہی ایک احترام حر کو حر علیہ السلام بنا گیا. یہی ادھر آج ہم پریشان ہوتے ہیں جانے محترم، کوئی واسطہ. میں بہت کوشش کرتا ہوں، بڑا مشکل کے اندر پھنسا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے، کہ کوئی اور مگر مجھے سوائے سیدہ کے کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بی بی آپ کے بیٹے کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جانتی ہیں مجھے کتنا آتا ہے، آپ جانتی ہیں میری کیا حیثیت. بس خود ہی کرم کیجیے گا. یہ واسطہ ایسا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے خالی کسی کو نہیں بھیجا. جو آیا، سائل آیا، اسیر آیا، جو آیا، اس در سے کوئی خالی نہیں کیا. حر نے بھی احترام کیا. شب عاشورہ حر پریشان ہے، حر ٹہل رہا ہے. شخص نے کہا کہ حر کیا ہوا؟ کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل سر کاٹے جائیں گے. کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یہ تو حر جانتا ہے نا اس نے کتنا سنگین کام کیا ہے ان کو روک کے. حر نے روکا تھا نا، حر لشکر کا سردار تھا. اس کو حر گیا، پلٹا، خود بھی گیا، اپنے بھائی کو بھی لے گیا، اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو تھڑپتا، کانپتا، ہاتھوں کو جوڑتا. بولا انہوں نے کہ مولا حر آ رہا ہے. کہا ہاں آنے دو. خب یہ کریم ابن کریم ہے، یہ تو سب کو آنے دیتے ہیں. آخری وقت تک امام حسین نے لوگوں کو بلایا ہے کہ کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے. حر آیا. حر نے معافی مانگی، مولا مجھے معاف کر دے،
مجھ سے غلطی ہو. کہا کوئی بات نہیں ہو, تم آ گئے. کہا مولا میں سب سے پہلے آپ کو روکا, مجھے سب سے پہلے جانے دیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کسی کا مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس کو تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں, تھوڑی دیر اس کو بیٹھاتے ہیں, اس کو کچھ دیتے ہیں. ہم اگر مولا نے حر کو روکا نہیں, جانے دیا, کیونکہ مولا اگر بٹھاتے تو پانی پلانا پڑتا, پانی نہیں تھا مولا کے پاس. ہاں حر جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا مولا اجازت دے, میں میدان میں جنگ جانے سے پہلے اہل حرم سے معافی مانگ لوں. کہاں ہے اجازت. اب حر بیویوں کے خیموں کے باہر خاک کو سر پہ رکھ کر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میری وجہ سے یہ سب ہوا, مجھے معاف کر دیں. روز قیامت میں سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. یہ کہا اور حر رونا شروع ہو گیا. اہل حرم بھی گریا کرنے لگ گئے. حر کا بیٹا گیا, شجاع شخص کا بیٹا تھا, بہادر شخص کا بیٹا تھا, گیا لڑا, لڑتے لڑتے زخم لگے, گر گیا. حر دوڑتا ہوا تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا. حر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا, حر کے چہرے پہ زخم نہیں تھے. پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا کیا دیکھتا ہے, اس سے پہلے امام پہنچے ہوئے ہیں. کہا مولا کہاں حر؟ جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھاتا حر. اللہ اکبر. خدا آپ کو اس کا اجر دے, خدا آپ کو اس کا اجر دے. بی بی آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے. کہ حر باپ کے لیے شریعت میں مکروہ ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. حر تم ہوتے عصر عاشورہ تو تم دیکھتے چند دن کا بھوکا پیاسا زخموں سے چور, چند ماہ کے بچے کو اٹھائے, ایک قدم آگے بڑھتا ہے, ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں حر بس آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کو قبول کرے, بس آپ نے گریہ, بھئی یہی گریہ ہے. جان محترم, گریہ کی مقدار نہیں ہوتی, گریہ کی کوانٹٹی نہیں ہے. ایک آنسو وجود سے بس آ جائے. میں شروع میں جب مجلس پڑھتا تھا نا, تو میں نے, ہمارے ایک دوست تھے مولانا تھے, خدا بہرحال ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, میں شروع میں گیا تو میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھ سے مصاحب نہیں پڑھے جاتے. یعنی میں پڑھتا ہوں تو بہت تھوڑی دیر 1-2 منٹ پڑھتا ہوں اور مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. کیا جملہ کہا آج تک مجھے یاد ہے. کہا دیکھو مصاحب پڑھنے کے لیے نا صرف تمہیں بی بی کی مصیبت کو محسوس کرنا, بس تھوڑا سا محسوس. اور مصائب گلے سے نہیں پڑھے جاتے, سینے سے پڑھو, اندر سے. خوب ایک آنسو نکل آئے, قبول ہو گئے. وقت گزر گیا, حر خود گیا, حر نے جنگ لڑی, سب کچھ کیا. اب حر گرا, پھر میرا مولا پہنچا. میں قربان جاؤں, ایک ایک کے جنازے پہ پہنچا ہے زہرا کا لال, ایک ایک کے جنازے پہنچ. وہی حر جس کو پہلے مولا کہہ رہے تھے تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے, آج مولا نے کیا کہا؟ حر
تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا، تم واقعاً حر ہو، یعنی تم آزاد ہو گئے۔ ہاں آزاد، آرڈر بولتا ہوں، حر آزاد ہو گیا، حر آ گیا۔ میں کہوں گا یا صاحب الزمان، یا امام زمان، میں بھی حر کی طرح آپ کی بارگاہ میں آیا، میں خطا کار، میں گناہ گار، میری معافی بھی قبول کر لے مولا، مولا جلدی ظہور کیجئے۔ یہ آنکھیں تھک گئی، ان آنکھوں کو اب نظر نہیں آتا، ان کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے، مولا مولا میری نوکری کو بھی حر کی طرح قبول کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، آج تجھے پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا کہ جو آج تک عاشقان اہل بیت کے لیے ایک ایسا حرم ہے، ایک ایسا مقبرہ ہے، ایک ایسا مرقد ہے کہ جو دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اس حر علیہ السلام کا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس، سننے والے، بانیان مجلس، ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہے ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ کووڈ کی وجہ سے ICU میں ہیں، کچھ لوگ ویسے ہیں کینسر کے پیشنٹ، ایک بچی کینسر کے پیشنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا جو کاشف الکرب عن وجہ الحسین ہے، امام حسین کے چہرے سے حر نے غم کو دور کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تجھے واسطہ پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں مجلس عزاداری کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بھی اس مجلس عزاداری میں اپنی خدمت دے رہا ہے، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، جو بھی رینجرز ہیں، انتظامیہ ہے، ٹرسٹ ہے، ساؤنڈ والے، ویڈیو والے، ہر شخص جو بھی اپنا کام کرتا ہے پروردگار تجھے واسطہ اس کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان ایام میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اس وبا کو، اس بیماری کو انسانیت سے دور فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے آنے والی نسل کو اور ہمیں بھی ہمارے وقت کے امام کا سپاہی بنا۔ علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ ان کے حکمرانوں کو پروردگار عقل اور شعور عطا فرما۔ پروردگار جو دشمن ہیں اسلام کے، اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے۔